عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال تعالى في موضع آخر: كل نفس ذائقة الموت. وقال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. تمام قسم کی تعریف و توصیف اس خالق کائنات، مالک و ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا فرمایا اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ذات گرامی پر جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین، پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بار پھر سے آپ کے سامنے روبرو ہونے کا موقع عنایت فرمایا. اس پر میں اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے. محترم حضرات اور حاضرین جمعہ، موت ایک ایسی منزل ہے جس سے ہر شخص کو گزرنا ہے. موت ایک ایسا کڑوا گھونٹ ہے جسے ہر ذی روح کو پینا ہے. موت کا لفظ سنتے ہی انسان کا دل کانپنے لگتا ہے.
انسان حیران و ششدر ہو جاتا ہے، انسان کے دل و دماغ بالکل کام کرنا بند کر دیتا ہے، انسان کا دل سنسان ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت پشیمان ہو جاتی ہے، اس کے قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں، اس کے ہاتھوں میں تھر تھراہٹ طاری ہو جاتی ہے، اور موت کا لفظ سنتے ہی انسان ایک عجیب سا اپنے جسم میں عجیب طرح محسوس کرنے لگتا ہے، اور انسان کا دل و دماغ بالکل کام کرنا بند کر دیتا ہے جب اس کے سامنے موت ہوتی ہے۔ سامعین کرام، انسان جب موت کا لفظ سنتا ہے تو پوری دنیا اس کے سامنے سنسان ہو جاتی ہے، ریگستان اور ویران سا نظر آنے لگتا ہے، اور انسان کے خیالات بالکل قبرستان کے مانند ہو جاتی ہے، اور وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ کل یہ ہمارے سامنے موجود تھا اور آج وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اس لیے جب انسان موت کا لفظ سنتا ہے تو اس کی روح کانپ جاتی ہے، اور موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن اس دار فانی سے رخصت ہونا ہے، ہر انسان کو، ہر ذی روح کو، ہر متنفس شخص کو اس کڑوا گھونٹ کو پینا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس شخص کو، ہر نفس کو، ہر جاندار شخص کو موت کا کڑوا جام پینا ہے۔ سامعین کرام، اس لیے ہم غور کریں، تدبر کریں کہ ہمارے سامنے اتنی موتیں آتی ہیں اور ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل بالکل مردہ ہو چکے ہیں۔ انسان کے سامنے سے جب موت گزرتی ہے تو انسان کا روح کانپنے لگتا ہے۔ سامعین اکرام، موت یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت کا نام سن کر بڑے سے بڑا ظالم انسان بھی عادل ہو جاتا ہے، بد کردار سے بد کردار انسان با کردار ہو جاتا ہے، فاسق و فاجر انسان بھی متقی و پرہیزگار بن جاتا ہے۔ یہ موت ایک ایسا لفظ ہے جسے ہر انسان کو بدل کر رکھ دیتا ہے، لیکن جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی موت کا اثر نہ ہو، جس انسان کے دل میں موت کا نام سن کر بھی کوئی تبدیلی نہ آئے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے سینے میں دل نہیں بلکہ وہ پتھر دل انسان کہلاتا ہے۔ سامعین کرام، غور کیجئے، ابھی چند ایام سے، چند دنوں سے اتنی موتیں ہو رہی ہیں، پھر بھی اگر ہمارے اندر کچھ تبدیلیاں نہیں ہوئی تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی پڑے گی۔ ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے دلوں کے اندر پرکھنے کی ضرورت ہے، اپنے نفس کے محاسبے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سامنے اتنے موتیں ہو رہی ہیں، پھر بھی ہمارے دل نرم کیوں نہیں پڑ رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ کسی کو موت سے چھٹکارا نہیں۔ سامعین کرام، اسی طرح یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے یہ ایک عارضی زندگی ہے، چند دنوں کے لیے ہمیں یہاں رہنا ہے، یہ ہمیشگی والی زندگی نہیں ہے، ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ چند لمحوں کی زندگی ہے، اور یہ پل بھر میں ہم سے یہ زندگی رخصت ہو سکتی ہے۔ سامعین کرام، اور جب ہماری منزل جہاں رکے گی وہ آخری منزل موت ہوگی،
اور اس منزل پر جب ہم پہنچ جائیں گے تو ہمیں کوئی کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم موت سے پہلے نیک اعمال کر لیں، اپنی زندگی میں ہم کچھ اچھے اعمال اور صالح اعمال کو انجام دے لیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ ہم نے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہمیشگی والی زندگی عطا نہیں فرمائی۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے ہم نے کسی کو ہمیشگی والی زندگی عطا نہیں فرمائی ہے۔ افإن مت فهم الخالدون، کیا جب آپ مر جائیں، جب آپ فوت ہو جائیں گے، فهم الخالدون، تو کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ نہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کبھی وہ زندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے، بلکہ اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح کسی نے سچ کہا ہے لو کان فی الدنیا بقاء، اگر دنیا میں کسی کے لیے بقا ہوتی، اگر دنیا میں کسی کے لیے ہمیشگی والی زندگی ہوتی، لما مات خیر المرسلین محمد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کبھی رخصت نہیں ہوتے، آپ وفات نہیں پاتے، آپ کو موت نہیں آتی۔ اگر دنیا میں کسی کے لیے ہمیشگی والی زندگی ہوتی تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لیکن اللہ کے علاوہ اس دار فانی میں کسی کو ہمیشگی والی زندگی نہیں ہے، ہر شخص کو اس دار فانی کو الوداع کہنا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں تاکہ کل ہمارے کام آ سکیں۔ جب ہم وفات پا جائیں گے تو اس وقت ہمارے کام آئیں گے۔ اگر ہم نے موت سے پہلے تیاریاں نہیں کی، نیک اعمال نہیں کیے، تو کل قیامت کے روز کافی افسوس ملنا پڑے گا۔ اس لیے مسلمانوں، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ خواب غفلت میں آج تک ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ جب آپ جاگنی کے عالم میں پہنچیں گے اس وقت آپ کو زندگی کا احساس ہوگا کہ کاش کہ ہمیں جو زندگی ملی تھی اس میں ہم نے عبادت کر لیا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ کاش کہ ہم نے جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستے ہمیں بتلائے تھے ان راستوں کو اختیار کر لیا ہوتا، جو قرآن اور سنت میں اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تھے، اگر اس پر ہم نے عمل کیا ہوتا تو آج ہمارے لیے بھی کامیابی والی زندگی ہوتی۔ سامعین کرام، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ رب العالمین نے اس کی روح نکالنے کے لیے فرشتے کو بھیجا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس فرشتے کو ایسا تھپڑ مارا کہ اس کی ایک آنکھ پھوڑ دی اور اس کے آنکھ باہر نکل آئی۔ پھر وہ فرشتہ اللہ رب العالمین کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ رب العالمین، مجھے آپ نے ایک ایسے بندے کے پاس بھیج دیا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے، جو موت کو پسند نہیں کرتا ہے، جو ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہنا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کی آنکھ لوٹائی اور اس کو واپس بھیجا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام سے کہنا کہ وہ ایک بیل کے پیٹھ پر اپنے ہاتھ کو مارے اور اس کے ہاتھ میں جتنے بال آئیں گے ہر ایک بال کے بدلے اس کو 1 سال مزید ہے، اس کے لیے 1 سال اضافہ کیا جائے گا ہر ایک بال کے بدلے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین، اس کے بعد کیا ہے؟
اللہ رب العالمین نے کہا کہ موسیٰ اس کے بعد پھر موت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ رب العالمین اگر اس کے بعد پھر موت ہے تو ہمیں موت ابھی منظور ہے, ہم ابھی مرنا چاہتے ہیں, ہمیں ابھی منظور ہے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ موت سے قطعاً کسی کو چھٹکارا نہیں ہے, چاہے وہ کتنی بھی لمبی عمر پالے, لیکن ہر انسان کو اس دار فانی سے گزرنا ہے. موت ایک ایسی منزل ہے جسے ہر انسان کو پار کرنا ہے. سامعین کرام, اسی طرح موت ایسی چیز ہے کہ وہ اپنی مقررہ وقت پر آتی ہے, نہ ایک لمحے پہلے آتی ہے نہ ایک لمحے بعد آتی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا, اللہ رب العالمین کسی شخص کو مہلت نہیں دیتا, اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب اس کا وقت مقررہ آ جاتا ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اللہ رب العالمین بہت باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اللہ رب العالمین تم جو کچھ کرتے ہو اس سے باخبر ہے. اس لیے مسلمانوں, موت سے پہلے پہلے ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کی ضرورت ہے. موت سے پہلے پہلے ہمیں رب کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. اور موت سے پہلے پہلے ہم اپنی زندگی میں ایسے اعمال کر جائیں جو ہمیں کل قیامت کے روز کام آ سکے. سامعین کرام, اسی طرح موت کا علم کسی شخص کو نہیں ہے. موت کب آئے گی, کس وقت آئے گی, کہاں آئے گی, یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. کوئی شخص نہیں جانتا ہے کہ وہ کب مرے گا اور کہاں مرے گا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کچھ کمائے گا, کہ کل وہ شخص کیا کمائے گا, کوئی نہیں جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, اور یہ بھی کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کب مرے گا اور کہاں مرے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا, یہ کوئی نہیں جانتا ہے, کسی کو اس کا علم نہیں ہے. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ, بے شک اللہ رب العالمین بہت جاننے والا اور نہایت ہی باخبر ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ بیان فرما رہا ہے, لیکن آج انسان کو احساس تک نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر موت کے تعلق سے بیان فرمایا ہے, لیکن آج ہم مقررین سے, خطباء سے, علماء سے ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. ہم اس کو اپنے سینوں میں جگہ نہیں دیتے ہیں. جب یہاں سے ہم باہر جاتے ہیں اسی وقت ہم اس کو نکال دیتے ہیں. مسلمانوں, اس کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے. جو کچھ یہاں ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے, تب جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر ہم عمل نہیں کریں گے, اپنی زندگی میں نافذ نہیں کریں گے, تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. ہمیں جہنم رسید ہوگا, ہم جہنم میں جائیں گے اگر ہم نے نیک اعمال نہ کیے اور گناہ پہ گناہ کرتے گئے. سامعین کرام, اسی طرح اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, کہ کسی شخص کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں مرے گا. اینما تکونوا یدرککم الموت, تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں موت پا لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اگرچہ تم مضبوط سے مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ پھر بھی تمہیں موت پکڑ لے گی, موت سے چھٹکارا نہیں ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ رب العالمین یہ بیان فرما رہا ہے کہ تم مضبوط سے مضبوط قلعوں میں, محلات میں کیوں نہ بند ہو جاؤ, پھر بھی تمہیں موت سے چھٹکارا نہیں ہے. موت تمہیں پا لے گی اور موت تمہیں آ کر کے رہے گی اور موت کا گھونٹ تمہیں پینا پڑے گا. سامعین کرام, اسی طرح اللہ رب العالمین دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ موت سے کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم,
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لوگوں سے بیان کر دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں پا کر کے رہے گی، وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہیں پالے گی، ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، اور پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ظاہری اور باطنی چیزوں کو جاننے والا ہے، ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو ان تمہارے کاموں کے متعلق اللہ رب العالمین تمہیں باخبر کرے گا، فینبئکم، تو اللہ رب العالمین تمہیں باخبر کرے گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے ان تعلق سے اللہ رب العالمین باخبر کرے گا۔ سامعین کرام، یعنی ان سارے دلائل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، ان سارے دلائل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ موت سے کسی نفس کو چھٹکارا نہیں ہے، موت سے کوئی انسان بھی نہیں بچ سکتا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ شاہ و گدا کیوں نہ ہو، پھر بھی موت ان کو بھی آئی ہے اور آ کر کے رہے گی۔ انبیاء بہت سارے انبیاء کرام آئے، ان کو موت آئی، بہت سارے بادشاہ گزرے، ان کو بھی موت آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جس نے اللہ رب العالمین سے ایسے بادشاہت کی دعا کی تھی کہ اللہ رب العالمین میرے بعد ایسی بادشاہت کسی کو نہ ملے، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے موت سے دوچار کیا، اس کو بھی موت آئی، جبکہ اللہ رب العالمین نے ان کو ایسی حکومت عطا فرمائی تھی، اس کو ایسی سلطنت عطا کیا تھا، پھر بھی وہ بھی نہیں اپنے آپ کو بچا سکے اور ان کو بھی موت کا گھونٹ پینا پڑا۔ سامعین کرام، اسی لیے ہمیں ان ساری چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ ایسے سلطنت کا مالک تھا کہ وہ چرند پرند ساری چیزوں کی آوازیں سنتے تھے اور وہ ساری چیزوں کو اپنے قبضے میں رکھتے تھے، ہوائیں بھی ان کے قبضے میں ہوتے تھے۔ جب ہواؤں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتا تھا کہ مغرب سے چل تو مغرب سے چلنے لگتی تھی، اور جب کہتا تھا کہ پورب سے چل تو پورب سے چلنے لگتی تھی۔ سامعین کرام، ایسی سلطنت اور ایسی بادشاہت اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمائی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے اور وہ اس دار فانی کو الوداع کر کر چلے۔ سامعین کرام، اسی طرح فرعون کو دیکھ لیجیے، فرعون تو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا رب ہوں، اس کو بھی موت نہیں بچا سکی، اس کو بھی موت آ گئی۔ جب وہ چاکنی کے عالم میں پہنچے تو وہ کہنے لگے کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہوں، پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا، لیکن سمندر نے فرعون کی لاش کو رکھنا گوارا نہ کیا اور سمندر سے باہر پھینک دیا۔ پھر زمین پر اس لاش کو رکھا گیا، لیکن زمین نے بھی اپنے اوپر اس لاش کو رکھنا گوارا نہیں کیا اور زمین نے بھی اس کو اپنے اوپر سے اٹھا کر پھینک دیا، پھر اس کو ایک تابوت میں بند کر کے رکھا گیا۔ یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ کوئی کتنے بڑے بادشاہ کیوں نہ ہو، اولیاء کیوں نہ ہو، انبیاء کیوں نہ ہو، بادشاہی کیوں نہ ہو، ہر کسی کو موت آنی ہی آنی ہے۔ قارون بہت سارے خزانوں کے مالک تھے، لیکن دیکھیے انہیں اپنے مالوں پر غرور تھا، اپنی دولت پر غرور تھا، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکے اور اللہ رب العالمین نے اس کی روح بھی قبض کر لی۔ شداد کو دیکھ لیجیے، ان کو بھی اپنی دولت پر بہت ناز تھا، انہوں نے دنیا ہی میں جنت بنوا لی تھی، لیکن اس جنت کو وہ خود نہ دیکھ سکے جو انہوں نے دنیا میں بنوائی تھی، اس سے پہلے اس دنیا سے وہ الوداع کہہ گئے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی روح کو قبض کر لی۔ ان کو بھی اگر ہمارے پاس آج مال و دولت ہے، ہم آج اپنے مال و دولت پر فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں، تو یہ مال و دولت ہمارے کام نہیں آئے گی۔ ہمیں اس دنیا سے یہ مال و دولت نہیں بچا سکتی ہے۔ اس دنیا کو ہمیں ایک دن الوداع کہنا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اگر ہمارے پاس مال و دولت ہے، اگر ہم مالدار ہیں، تو فقیروں اور غریبوں کا خیال کریں، مسکینوں کا خیال کریں، اپنے مالوں کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں۔ کل قیامت موت کے آنے سے پہلے ان مالوں کو نیک جگہوں میں لگا دیں، تب جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ایسی مال و دولت سے کوئی فائدہ اور بینیفٹ نہیں ملنے والی ہے۔ مسلمانوں، اس لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔
لیکن آج ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ مالدار شخص یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں موت نہیں آئے گی، ہمارے پاس تو مال و دولت ہے، ہم نہیں مریں گے۔ لیکن جو شخص ایسا سوچتا ہے وہ بالکل ناکارہ انسان ہے، لا خیرہ انسان ہے۔ انہیں اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر مالدار پر آپ کو ناز ہے اور فخر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، تو حامان اور شداد، قارون، ان لوگوں کو دیکھ لیجیے، ان لوگوں کی بھی اللہ رب العالمین نے دسا۔ سامعین کرام، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے روز ہمیں کامیابی ملی تو اپنی مال و دولت کو نیک راہ میں خرچ کریں، مسکینوں کا خیال کریں، اللہ رب العالمین کے گھروں میں اس کا استعمال کریں، تب جا کر کے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہوئے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، صلی صلاۃ مودع، کہ تم ایسا نماز پڑھو کہ سمجھو کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے 3 دن قبل یہ بیان ایک صحابی کو نصیحت کر رہے ہیں، صلی صلاۃ مودع، کہ تم یہ سمجھو کہ یہ میری آخری نماز ہے، یہ سوچ کر کے نماز پڑھو۔ اور موت اور زندگی کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے جتنا ظہر اور عصر کے درمیان فاصلہ ہے، یا اسی طرح عصر یا مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی فاصلہ موت اور زندگی کے درمیان ہے۔ سامعین کرام، اس لیے جب ہم قیام کریں، نماز پڑھیں تو یہ سمجھ کر کے نماز پڑھیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہو۔ جب ہم قیام کریں تو یہ سمجھ کر کے قیام کریں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری قیام ہو۔ جب ہم رکوع کریں تو یہ سمجھ کر کے رکوع کریں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری رکوع ہو۔ اور جب ہم سجدہ کریں تو یہ سوچ کر کے سجدہ کریں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری سجدہ ہو۔ مسلمانوں، آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین نے کس راہ پر چھوڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کس جگہ پر چھوڑ کر کے گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ لوگوں، میں تمہیں ایسی جگہ پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایسی راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایسی شاہراہ پہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس پہ اگر تم اس کو تھامے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہا کہ اگر تم قرآن اور سنت کو ہمیشہ کے لیے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ سامعین کرام، اسی لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اس تعلیم کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی ضرورت ہے، اس تعلیم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاریاں کر لے۔ سامعین کرام، ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے عقل مند انسان وہ شخص ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاریاں کر لے۔ آج ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ کیا ہم نے اپنی موت کے لیے کچھ تیاریاں کی ہیں کہ نہیں کی ہیں۔ لیکن اگر ہم نے نہیں کی ہے تو آج سے عزم کریں، ارادہ کریں کہ اللہ رب العالمین کے راستے پر ہم چلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس شاہراہ پہ چھوڑ کر گئے تھے، جس راستے پہ ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں، اس راہ پہ چلیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ مسلمانوں، یہ عزم کریں، بلکہ یہاں سے نکلنے کے بعد ہم ایک کان سے سنیں گے اور دوسرے کان سے نکال دیں گے، ایسا نہیں کرنا۔ ہمیں خود نیک اعمال کرنا ہے اور دوسروں کو بھی نیک اعمال پر ابھارنا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے لیے حقیقی کامیابی ہے۔ سامعین کرام، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جب شام ہو جائے تو تم صبح کا انتظار نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری یہ آخری شام ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کر رہے ہیں، اذا امسیت، کہ جب شام ہو جائے، فلا تنتظر الصباح، تو تم صبح کا انتظار نہ کرو، صبح ہونے کا انتظار نہ کرو اور تم نیک اعمال کر لو۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے تو تم شام کا انتظار نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری یہ آخری صبح ہو، اور اس میں جو تمہیں مہلت ملی ہے جتنا ہو سکے نیک اعمال کر لو، شام کا انتظار نہ کرو کہ شام ہوگا تو ہم عبادت کر لیں گے، شام ہوگا تو ہم نیک اعمال کر لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں لمحے بھر کی فرصت نہیں مل سکتی، اللہ رب العالمین ہمیں سیکنڈوں میں اس دنیا سے رخصت کر سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ أَوْ لِمَرَضِكَ، کہ جو تمہیں صحت ملی ہے، جو تمہارے اندر تندرستی ہے، اس میں تم اتنا نیک اعمال کر لو اپنی بیماری میں لاحق ہونے سے پہلے، تمہارے پاس مرض آنے سے پہلے اتنا نیک اعمال کر لو کہ کل قیامت کے روز وہ کام آ سکے۔ اسی طرح فرمایا وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور تمہیں جو زندگی ملی ہے اس زندگی میں بھی اتنا نیک اعمال کر لو کہ موت کے بعد یہ تمہارے کام آ سکے، یہ نہیں کیا یہ اعمال تمہارے موت کے بعد بھی کام آ سکے۔ سامعین کرام، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری آخری شام ہے؟ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری آخری صبح ہے؟ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری آخری نماز ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہماری آخری قیام ہے، ہمارا آخری رکوع ہے، ہمارا آخری سجدہ ہے، یہ سوچتے ہیں؟ اگر نہیں سوچتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سوچیں، یہ ہماری آخری نماز ہو سکتی ہے، یہ ہماری زندگی فانی ہے، ہمیں موت آنی ہے، زندگی میں ایسی بندگی کرو کہ کل قیامت کے روز بھی کامیاب آ سکے۔ سامعین کرام، جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ جو شخص جوانی میں عبادت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ابھی تو جوان ہیں، ہمیں موت نہیں آئے گی۔ نہیں، ایسا نہیں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، مالدار ہوں، غریب ہوں، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے طاقتور ہو یا کمزور انسان ہو، ہر انسان کو، ہر شخص کو موت کی کڑوی جام پینا ہے، ہر ذی روح کو موت کا ایک گھونٹ پینا ہے، ہر کسی کو اس دار فانی کو الوداع کہنا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو، اپنے اوقات کو آخری اوقات سمجھتے ہیں تو ہم کل کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں جو نیکیاں کرتے ہیں اس نیکی کو آخری نیکی سمجھتے ہیں تو ہم کل قیامت کے روز کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں اور اس کو ہم کسی کو دکھانے کے لیے نہیں دیتے ہیں تو ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ مسلمانوں، اور جو شخص یہ سوچتے ہیں کہ ہماری آخری نماز ہے تو ایسے شخص کے لیے بھی کامیابی ہے۔ سامعین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ اتنے سارے دلائل ہونے کے باوجود ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ جب انسان جہنم میں چلا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین سے کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیجیے، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیجیے، مجھے دوبارہ زندہ کر دیجیے، میں دنیا میں جاؤں گا اور صرف نیک اعمال کروں گا، غلط کام نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ رب العالمین ایسا نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کسی کو دوبارہ زندگی نہیں دے گا، اللہ رب العالمین کسی کو دوبارہ اس دار فانی کے اندر نہیں بھیجے گا، بلکہ اس کو کہے گا جاؤ، تم نے جو اعمال کیے اس کے بدلے تم ان کا ذائقہ چکھو۔ سامعین کرام، اس لیے ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ ہم نے کتنے اعمال کیے، کتنے نیک اعمال کیے ہیں،
کتنے برے اعمال کیے ہیں، ہمارے نیک اعمال زیادہ ہیں کہ برے اعمال زیادہ ہیں، تو خود آپ اپنے آپ کو یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں گے۔ مسلمانوں، اگر دعا سے اللہ رب العالمین قسمت بدل دیتی ہے، اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے لو لگانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح جب ظالم شخص کی موت ہوتی ہے تو بہت سخت موت ہوتی ہے، بہت سنگین موت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور اگر تم ظالم شخص کی موت کو دیکھو گے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ اخرجوا انفسکم، اور فرشتے ان کے روح نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، لیکن پھر فرشتے اس ظالم شخص سے کہتا ہے اخرجوا انفسکم، اپنی جان کو تم خود سے نکالو۔ یعنی اس ظالم شخص کا روح نکالنا فرشتہ بھی گوارا نہیں کرتا، فرشتہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ وہ ظالم شخص کا روح نکالے۔ سامعین اکرام، کتنی سنگین موت ہے بتائیے۔ فرشتہ کہے گا اخرجوا انفسکم ظالم شخص سے کہ اپنی روح خود نکالو۔ اس لیے مسلمانوں، محاسبہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بار بار جگہ جگہ تنبیہ کر رہا ہے، پھر بھی ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں احساس کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایمان کی مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا ایمان مکمل نہ ہو، اور جب مومن شخص کی روح نکالی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا، تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، اور اپنے بندوں میں داخل ہو، اور میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ مومن شخص کے لیے خوشخبری ہے۔ جو شخص مومن ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین یہ خوشخبری دے رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سامعین کرام، اگر ہم بھی جنتیوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں، جنت میں داخلہ چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو سارے دلائل گزرے ہیں، جو سارے آیات گزرے ہیں، ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ان کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور خود اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم انہیں پسے پشت ڈال دیں گے، ان سارے دلائل کو بائیکاٹ کر دیں گے، الگ رکھ دیں گے، تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسے اپنے سینوں میں جگہ دیں گے تب جا کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ اپنے بندوں کو آزمائے۔ کون بندہ نیک اعمال کرتا ہے، کون بندہ برا اعمال کرتا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے بھیجتا ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں موت کے آنے سے پہلے ہم تیاریاں کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو موت کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جو اس دار فانی کو رخصت کر گئے ہیں، ان لوگوں کو تو ان کی قبروں کو روشن کر دے۔ بار الہ ان کے قبر کو عذاب کو ہلکا کر دے، انہیں جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ہم تمام لوگوں کو بھی جنت کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جو بیمار حال ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کی بیماریوں اور پریشانیوں کو دور کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔